بات یہ ہے رزاق بھائی کہ پہلے پانی ہمارے پاس ہفتے وار آتا تھا، میونسپل کے جو تالاب ہیں نا ان میں گرتا تھا۔ اس وقت پانی کی پوزیشن یہ ہے کہ 15 دن یا 21 دن کے بعد پانی گرنے کی کا وہ شیڈول انہوں نے دیا ہے کہ یہاں 15 دن یا 21 دن کے بعد پانی آئے گا۔ تو اسی لیے گرمی زیادہ ہے، پانی کی جو ضرورت زیادہ ہے اور کافی علاقوں میں پانی پہنچ رہا ہے، لیکن جو کچھ کالونیز ہیں جو شہر کے اینڈ میں ہیں وہاں پانی کا تھوڑا ایشو ہے۔ باقی اوورال الحمدللہ شہر میں اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے فیس بک پہ اور میڈیا پہ اٹھایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے مطلب 21 دن پانی دینے کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے جو ایم این اے صاحبہ ہے اس نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی اس بات کی شکایت کی ہے۔ دوسرا ہمارے جو سندھ کے اریگیشن منسٹر ہیں جام خان شورو، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے کہ سندھ کو اپنی کوٹا سے 45% کم پانی مل رہا ہے۔ 45% جب پانی کم ملے گا تو اس چیز کا تو امپیکٹ ہر جگہ پہ، زراعت پہ، آپ کے میونسپل پہ، ہر جگہ پہ پڑے گا۔ پانی کم ملے گا تو ظاہری بات ہے پھر چیزوں پہ نقصان تو آئے گا نا۔ یہ تو اس مسئلے کو آپ کیسے مطلب حل کریں گے جو 21 دن کے بعد پانی آئے گا تو لوگوں کے لیے؟ اللہ خیر کرے گا، ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں۔ 1-2 دن یہ جو تھے اس میں ہمارے لیے تھوڑی پریشانی تھی، اب انشاءاللہ اتنی پریشانی کوئی خاص نہیں ہوگی، ہم کور کر جائیں گے۔ رزاق بھائی پہلے تو جب روڈ نہیں تھا تب یہ تھا کہ روڈ نہیں بن رہا، اب جب روڈ بننا شروع ہوا ہے تو پھر ہر کوئی اپنا انجینئر بھی بنا ہوا ہے، ہر کوئی صحافی بھی بن جاتا ہے، پھر لوگ تھوڑا صبر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ تھوڑا کام ہونے دیں۔ اس میں جو 19-20 کی جو چیزیں تھیں اس کی ہم نے بھی شکایت کی ہے، باقی انشاءاللہ روڈ اچھا ہی بنے گا اور شہریوں کی جو اس وقت تکلیف ہے وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ زیادہ ان کی کمپلین تھی کہ مٹی ہے وہ اڑ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ٹھیکیدار کو ہم نے اپنی طرف سے بھی کوشش کی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ٹینکر کے تھرو چھٹکار جس کو ہم کہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کی پریشانی نہ ہو۔ رزاق بھائی تقریباً ہم نے میونسپل کی طرف سے جو کام کرایا ہے وہ شہر میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگ ہیں ان کو تکلیف ہے ذاتی، وہ پھر میونسپل ہی ان کو نظر آتی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ جو ہم نے اچھے کام، ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، وہ ہے نہیں، ان کو بس ایسے پرسنل ہونا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ وہ جیسے مکھی ہے نا، تو یہ مکھیاں ہیں، ان مکھیوں کا کام ہی یہ گند ہے نا اس کو ڈھونڈنا۔ اچھی بات ہے کہ یہ مکھیاں اس گند کو ہی ڈھونڈتی رہیں، کام آپ کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے ایریاز ہیں جنہوں میں پانی نہیں پہنچتا تھا، اس وقت ان ایریاز میں بغیر موٹر کے پانی پہنچتا ہے۔ آپ راشدیہ کالونی میں چلے جائیں، آپ کھپرو وہاں کے جو قریب کالونیز ہیں اس میں آپ چلے جائیں، وہاں پانی پہنچ رہا ہے۔ ایک ہمارے ادھر لاؤنگ راجڑ کا گاؤں ہے، وہاں پہ تقریباً کوئی 25 سے 30 لوگ ہیپاٹائٹس اور مختلف امراض میں بیمار تھے۔ آپ لوگوں نے، میڈیا نے بھی اس چیز کو کافی اٹھایا ہوا تھا۔ آج آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو واٹر سپلائی کھپرو کا پانی وہاں ملے گا۔ ٹھیک ہے مزید اور ترقیاتی کون سے کام سر؟ اور ابھی ہم دیوان کالونی میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، ادھر بھی ہماری لائن کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں میں اسٹارٹ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، شہر کے لوگ بھی کچھ سوچتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کہ کالونیز بنتی ہیں، ان کالونیز میں ان کو ڈرینیج دینی ہوتی ہے، پانی کا پراپر ایک میکینزم دینا ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ سستے پلاٹ کے چکر میں لوگ پھر گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر جو اس کی کیچڑ ہے وہ میونسپل کے اوپر، حالانکہ وہ ان کو خود کو کر کے دینی ہے سب چیزیں۔ ظاہری بات ہے، یہ کالونیز والے جو ہے نا، بالکل ہر چیز کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ میکینزم بنا ہوا ہے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ سستا پلاٹ لے کے لوگ بس بنیاد بنا کے گھر شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پانی نہیں آ رہا، یوں نہیں ہے۔ تو ایک لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کیا چیز لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے جو کام کروائے ہیں، میں اپنے منہ سے کیا آپ کو بتاؤں، آپ شہر میں جا کے دیکھیں، پوچھیں کہ کیا مسئلے تھے۔ اس وقت کافی الحمدللہ بہتر ہیں، ابھی بھی ہم کچھ ہی دنوں کے اندر ایک NIT کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ 8-9 کروڑ کی NIT ایک اور ہم کر جائیں۔ جی ہاں، تو اس میں یہی کام ہے، ڈرینیج کے ہیں، کچھ پانی کے مسئلے ہیں اور ٹف ٹائل پیور بلاک کے کام ہیں۔ اور خصوصی جو میں اس میں اس وقت ہم نے دھیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہر کی ہر گلی میں سولر لائٹ لگوائیں اور دوسرا ڈسٹ بن جو ہے نا اس کو ہم نصب کروائیں۔
تاکہ یہ جو روشنی کا اور جو صفائی کا معاملہ ہے نا وہ بہتر ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سویپر ابھی اس وقت دن میں 2 مرتبہ جھاڑو دیتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. پورے جتنے بھی ہمارے کمرشل ایریاز ہیں کھپرو شہر کے, ان میں ہوتا یہ کہ وہ بیچارے جھاڑو دے کے چلے جاتے ہیں. پھر دکاندار کیا کرتے ہیں, وہ کچرا کسی ڈسٹ بن میں کسی شاپر میں ڈالے نا, نہیں, جھاڑو سمیت ایسے خود بھی آ رہے ہوتے ہیں, لا کے روڈ کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے بالکل ہم نے تاجر اتحاد والوں سے ابھی میٹنگ کرنی ہے. اس میں ہم ان کو باؤنڈ کریں گے. جو بھی دکاندار اس طرح کی حرکات کرے گا ہم اس کے اوپر بالکل اپنا جرمانہ ان سے ہم لیں گے. بالکل ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, پھر ہمارے اوپر ہی انگلیاں اٹھتی ہیں اور لوگ اپنے طرف دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے, سب کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل. دوسری بات کروں گا, 28ویں ترمیم کی جو باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ تو سر اوپر کی باتیں, یہاں میں ان چیزوں کا کیا میں آپ کو جواب دوں گا. اس طرح ابھی تک تو باتیں ہی ہیں, افواہیں ہیں. ابھی وہ چیز سامنے آئے تو نا. دیکھیں اس وقت جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں اس حساب سے تو صحیح ہے. کافی چیزیں اس میں ہونی چاہیے, وہ ہوئی بھی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوئی ہیں. تو بجٹ جب بھی آتا ہے تب عوام کی یہی ہوتی ہیں کہ عوام دوست نہیں ہے, یہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل حالات بھی بہت خراب ہیں. جو ایران امریکہ جنگ ہے اس نے بھی پوری ورلڈ پہ, دنیا پہ, ہمارے اس خطے پہ اثر کیا ہوا ہے. پیٹرول کا آپ دیکھ سکتے ہیں حال کیا ہے. مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے. تو اس چیز کے مہنگائی جہاں بھی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات تو اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں تک جاتے ہیں. یہ حالات ہے. سبسکرائب کयो عوامی نیوز HD کے. تازہ ترین خبروں لا ॾिसंदा रहो عوامی نیوز HD.